فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بہت زیادہ سلامتیاں بھی ان پر نازل ہوں۔ اس کے بعد میں یہ نصیحت کروں گا آپ سب کو کہ آپ اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کو یاد رکھو اپنے چھپے اعمال میں بھی اور اپنے کھلے اعمال میں بھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں ہم لوگ امتحان میں ہیں، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا جزا کی دنیا نہیں ہے، بلکہ امتحان کا اور آزمائش کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیکی یا آزمائش سے اچھی اور بری چیزوں کے ذریعے ہم آپ کو آزماتے ہیں، اور بالآخر آپ نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی سختی اور اچھے دن دکھا کے، اور صحت اور بیماری دکھا کے، اور بے نیازی اور فقر و فاقہ دکھا کے، اور حلال اور حرام کے ذریعے، اور نیکی اور برائی کے ذریعے، ہدایت اور گمراہی کے ذریعے آپ کو آزماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں۔ عبد الرحمن بن زید علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں لوگوں کو ان چیزوں سے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ ہم ان کا امتحان لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے ان چیزوں میں جو وہ پسند کرتا ہے، ان کو جب وہ چھوٹتی ہیں اس سے، اور جب اسے ناپسندیدہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آزمائش کا طریقہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ان کی اس بات کو مان لیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا؟ حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگوں کو آزما چکے ہیں۔ اللہ جان کے رہے گا کون سچا ہے، اور اللہ جھوٹوں کو بھی جان کے رہے گا۔ انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوگی، اس کی قوت اور اس کی کمزوری کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، پھر نیک لوگوں کی، پھر اچھے سے اچھے شخص کی۔ ہر شخص کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر اس کا دین کم ہوگا، ایمان ہلکا ہوگا، تو اس کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزمائے، ان کا امتحان لے، تاکہ لوگوں کے دلوں کو الگ الگ کر لے، اچھے کون سے ہیں، برے کون سے ہیں، اور کون سے دل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہتر ہیں، اور جو اس کے لیے موزوں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ ہے اللہ کا بندو کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اچھے اور برے حالات دکھا کے آزمائے، ان کو ایسی چیزیں دے کے جو انہیں پسند ہیں، اور ان کو ایسی چیزیں دے کے جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات میں ان کو نصرت دے کے، اور بعض اوقات دشمنوں کو ان کے اوپر غالب کر کے ان کو آزماتا ہے۔ اسی طرح کی مختلف آزمائشیں آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم خوف، بھوک اور اموال و انفس کی کمی اور صبرات کی کمی سے آپ کو آزمائیں گے، ہاں بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بہت ساری سختیوں کے ذریعے، بہت ساری مشکلات کے ذریعے، تاکہ وہ دیکھے کہ کون اللہ کی تقدیر پر صبر کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، کون اس پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے نفس میں بھی اور آپ کے اموال میں بھی آپ کو آزمائشیں آئیں گی، اور آپ گزشتہ اہل کتاب سے بھی بری باتیں سنو گے، لیکن اگر آپ صبر کرو اور ایمان پر قائم رہو تو یہ بہت اولو العزمی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو آزماتا ہے ان کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب ہونے والوں کو جزا بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی آسانی عطا فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب ہم
بہت ساری آزمائشوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور شواہد کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کیسی کیسی آزمائشیں لوگوں پر آئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں کو بھی خوب آزمایا گیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات میں ہیں۔ اسی طرح نعمتیں دے کر بھی اللہ نے آزمایا، جیسے داود اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، یا فتنہ اور شہوانی افعال کے ذریعے آزمایا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اسی طرح سختیوں کے ذریعے آزمایا گیا، جیسے ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو بیماری آئی اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح آزمائش کے ذریعے، جیسا کہ عذاب کے ذریعے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خوب آزمایا گیا، خوب ستایا گیا، بہت ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ سب سے نیک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے محبوب ہیں، لیکن ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ان کو سربلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایسا رکھا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذرائع سے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ان کے بعد اولیاء کی باری آتی ہے، نیک لوگوں کی باری آتی ہے کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو ان کی ہدایات پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں نے ساری اذیتیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ملی، ثابت قدمی کے راستے میں ملی، ان ساری آزمائشوں کو قبول کیا اور صبر کیا۔ ان کی مثالوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اصحاب الاخدود میں مسلمانوں کو جلا دیا گیا آگ میں۔ اسی طرح اصحاب کہف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے کہف کے اندر چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح فرعون کی بات کی جائے تو اس نے جادوگروں کو یہ کہا کہ جب وہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو بہت زیادہ وعید سنائی اور کہا کہ میں آپ کو ایسے اور ایسے کر دوں گا۔ اور اسی طرح امرأت عمران کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ انہوں نے جو ان کے عزت کے حوالے سے باتیں اٹھائی گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں کی گئیں۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بہت زیادہ آزمایا گیا اور ان کو گرم تپتی ریتوں پر لٹایا گیا۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابن تیمیہ علیہم رحمۃ اللہ، سب کو مختلف طرح سے آزمایا گیا۔ صحابہ کرام کی بات کی جائے تو ان کی تو بات ہی الگ ہے، انہوں نے بہت زبردست مثالیں قائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر ثابت قدمی کے حوالے سے، اگرچہ ان کو بہت سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بہت راسخ تھا اور ان کا جو ایمان تھا وہ بہت پختہ تھا۔ ان کو 3 سال تک شیب ابی میں بند رکھا گیا، وہاں پہ ان کو بھوک کا سامنا بھی کرنا پڑا، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ کی طرف توجہ رکھی۔ ان ساری مشکلات نے ان کو ذرا بھی کمزور نہیں کیا، ان کے نظریات کو تبدیل نہیں کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے تھے، آپ کی ہمت بھی کم نہیں ہوئی، آپ بھی اپنی دعوت میں قائم رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان مشکلات سے نکال بھی لیا جن سے وہ بہت تنگ ہو گئے تھے، اور ان کے دشمن جو ہے وہ بالآخر ناکام ہو گئے اور ان کا راستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور ان بری آزمائشوں کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب احزاب سارے اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگئے تھے تو لوگ کہنے لگے، مسلمان کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ سر تسلیم خم کرنے لگے۔ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور رسول نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں آزمائیں گے، اور اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نصر قریب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، ایمان کی آزمائش کی مثالیں دیکھی جائیں تو ان میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو پوچھا جائے، لوگوں کو آزمایا جائے ان تقالید کے ذریعے، ان رواجوں کے ذریعے جو اسلام کے مخالف ہوں۔ جو خواہشات پرست ہوگا وہ ان کے اوپر قائم رہے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم زمین کی اکثریت کی بات ماننا شروع کر دو تو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں ہدایت کے راستے کے اوپر قائم رہنا
یہ نہ دیکھنا کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ کتنے کم ہیں، گمراہی کے راستوں سے بچ جانا، گمراہی کے راستوں سے بچ جانا، یہ نہ دیکھنا کہ گمراہی کے راستوں پر چلنے والے لوگ کتنے زیادہ ہیں۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ کی بات بھی اس حوالے سے نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جب چلتے ہو تو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے پر چلو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، تیرے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اس کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جو ان چیزوں کو غیر اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ان بری چیزوں کو چھوڑ دیں، شروع پہ مشکل لگتا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، تاکہ انسان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کون واقعی سچے دل سے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ شروع پہ مشکل لگتا ہے، بعد میں بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کے ایمان کی پختگی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس چیز سے اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا سکون بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان خواہشات نفس کے پیچھے جانے لگتا ہے تو وہ اپنے دین میں سے بہت سارے حصے کو کھو دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اللہ نے ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد اس کا ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر نہ کر سکے تو اپنی زبان سے بدلے، اگر نہ کر سکے تو اپنے دل سے اس کو بدل دے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ کسی مسلمان کا کوئی عذر نہیں ہے جب وہ اپنے دل سے بھی کسی بری چیز کو برا نہ سمجھے، کیونکہ کم ترین مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کو برا سمجھا جائے، اور اگر کسی کے دل میں کوئی اس چیز کا انکار نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑتا نہیں ہے کہ جو برائیوں کے اوپر قائم ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کا امتحان یوں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مختلف تعلقات میں اخوت کو مقدم رکھتا ہے، اپنی رشتہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا کو پیچھے کر دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے تعلق جوڑے، اللہ کے لیے تعلق کو توڑے، تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس کے ایمان میں اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے یہی بات کی ہے جو آپ نے سن لی ہے۔ اللہ سے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو جزا کا مقام بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دنیا میں آزمایا نہیں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بھی آزماؤں اور آپ کے ذریعے بھی آزماؤں، یعنی آپ کو دیکھوں کہ آپ رسالت کہ ڈیلیوری میں، اس کو پہنچانے میں کتنا صبر کرتے ہیں، لوگوں کی اذیتوں پر کتنا صبر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے ان کو بھی آزمایا جائے۔ کون ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے؟ کون ہے جو دور ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو کفر کرتا ہے؟ کون ہے جو منافقت اختیار کرتا ہے؟ اللہ نے قریش کو بھی آزمایا، ان کو بہت ساری نعمتیں دیں، ان کو بہت سارا رزق دیا، ان کو امن بھی عطا فرمایا، ان کو بہترین زندگی بھی عطا فرمائی، ان کو بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ جب نعمت مکمل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو مکمل طور پر درست کر دیا، ان کو راستہ دکھا دیا، نجات کا ذریعہ دکھا دیا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو اللہ نے قحط کے ذریعے اور محرومی کے ذریعے ان کو سزا دی۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے ویسے ہی آزمایا تھا جیسے اصحاب باغ کو ہم نے آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ نے ویسے ہی آزمایا تھا، ان کو اللہ نے بہت دیا تھا، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ نے ان کے سارے درختوں کو جلا دیا اور ان کے فائدے سے وہ محروم ہو گئے، ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان جو تقدیر پر ہے
وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو مکمل طور پر دل میں بٹھا دینا، اللہ کی ہر تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایسے زینہ ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان ایمان میں آزمایا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جبکہ وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان ایسا نہیں ہوتا اور برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر وہ ایمان کو چھوڑنے لگتا ہے، منہ پھیرنے لگتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھلی چیزیں ملیں تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو آزمائش آنے لگتی ہے تو منہ کے بل الٹنے لگتا ہے، دنیا و آخرت سب غارت ہو جاتی ہیں۔ یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آزمائش آ جائے تو آزمائش اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت گناہوں میں مبتلا ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف پلٹنے میں اس نے بہت دیر کر دی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب سبت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسی طرح ان کی برائیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو آزمایا، اور اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے کوئی گنہگار اللہ کی طرف پلٹ بھی سکتا ہے، وہ لوٹ بھی سکتا ہے، پھر اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ سخت ترین آزمائش امتحان کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہی آتی رہیں، اور پھر انسان مختلف آزمائشوں میں پڑ جائے، یہاں تک کہ وہ مایوسی میں پڑ جائے اور اس کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں جو اس کو خوش نہ کرنے والی ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ اس سے پتہ چلے کہ اس کا ایمان کمزور تھا اور اللہ کی تقدیر پر اس کے ایمان درست نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کر دیں، جس سے ہمیں اس نے بچایا ہے اس پر بھی اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اس سے دعا کریں کہ ہمیں عافیت دے، ہمیں آزمائش سے بچا لے، ہمیں بھلے راستوں میں استعمال کرے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں نعمتوں کے وقت شکر گزار بنائے اور سختیوں کے وقت ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، فتنوں سے، گمراہ کن راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ جمعے کے دن میں بہترین دن میں ہوتے ہو تو اس میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ہمیشہ ملک علام کی یہ آیت یاد رکھا کرو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم المرسلین ہیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں انبیاء کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی امن و سلامتی والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں اور شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کی اصلاح فرما، خادم حرمین کی اصلاح فرما، اس کو توفیق عطا فرما ان کاموں اور اعمال کی کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی عطا فرما جن میں تیری خوشی ہے اور تیری اطاعت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نصرت اور بلندی مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اے اللہ تو ہی مظلوموں کا الہ ہے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین میں بھی اور ہر جگہ۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے خوف کو دور کر دے۔ اے اللہ ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے۔ اے اللہ ان کو برائی کے چکر میں گھیر دے، اپنے دشمنوں میں اپنے عجائبات دکھا۔ اے اللہ اپنی سختیاں دکھا۔ اے اللہ اپنا انتقام دکھا۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اسے ہمارے لیے محبوب بنا دے، کفر فسوق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں کر دے شامل۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے آزمائش زدگان کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں فوت فرما، اسلام کی حالت میں زندہ فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ بھلائی دینے کے بعد، ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے جانا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج نبی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر۔ ناظرین یہ مکی خطبہ تھا جو مکمل ہو گیا ہے۔ آج کا خطبہ فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو کہ ایک طویل علالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے، اور دوبارہ سے
وہ حرم میں ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں بار بار حرم میں نظر آئیں اور اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں اور ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا مکی خطبہ۔